ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات کا، سیرت النبی کے اندر ان کے معجزات کا، ان کی پیشین گوئیوں کا سامنے رکھ چکے ہیں، اور امت محمدیہ کی بھی بعض خصوصیات کو آپ کے سامنے رکھا۔ انہی خصوصیات میں گزشتہ خطبے میں صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ محرم کے مہینے کے اندر معاشرے کے اندر بہت سی باتیں معروف ہو جاتی ہیں جن کا اصل میں قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بیت کا مقام، توقیر، عزت اور احترام کا درس خود انہوں نے دیا، اور ان کے جو اہل بیت ہیں ان کی حیثیت اسلام میں ایک ممتاز ہے، اور صحابہ نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، تمام اصحاب رسول نے ان کی توقیر، عزت اور احترام کر کے امت کو یہ سبق اور درس دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر اگر درود بھیجے بغیر نماز بھی مکمل نہیں تو زندگی میں بھی ان کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ لیکن ایک رافضی پروپیگنڈا جو معاشرے میں غلط العام کی طرح مشہور ہو چکا ہے، اس حوالے سے آپ نے اپنا کنسپٹ کلیئر کرنا ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ چکا ہوں، لیکن ایک ریویژن کے انداز میں، دہرائی کے انداز میں، اور یہ جو نت پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا۔ پہلی بات، ایک اردو کا عام محاورہ گھر والے یا گھر والی، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، اس کی اردو ٹرانسلیشن اور اردو مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اس سے مراد کیا صرف بیٹے ہوتے ہیں یا بیوی بھی ہوتی ہے؟ بتائیے، آپ سے کوئی پوچھے آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کی گھر والی کیسی ہے، تو اس اہل بیت سے مراد صرف بیوی بیت میں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ روافض کا پروپیگنڈا ہے کہ اہل بیت میں ان کو تو شامل کر لیا کہ جن کو اللہ کے رسول نے اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل کیا، بیٹی کی اولاد، داماد، بیٹی کی اولاد اور داماد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازاً اہل بیت میں شامل کیا ہے، ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، ورنہ بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ اعزاز بخشا، معاشرے میں کیسا غلط العام ہے کہ صرف حضرت علی داماد ہیں، ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں، ہماری تو سر آنکھوں پہ حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، گردن جھکی ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہ جن کی حدیث کی وجہ سے ان کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، پھر انہی کی دیگر احادیث کے مطابق دیگر کسی کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ کیا آل حارث کے بارے میں حدیث نہیں ہے؟ کیا بنو عباس کے بارے میں حدیث نہیں ہے؟ کیا بنو ہاشم کے بارے میں حدیث نہیں ہے؟ کیا سیدنا سلیمان کو اللہ کے رسول نے اہل بیت میں نہیں قرار دیا؟ زید بن حارثہ کے بارے میں، اسامہ بن زید کے بارے میں رسول اللہ نے ان کو اہل بیت نہیں کہا؟ یہ سارے اعزازی اہل بیت ہیں، اور حقیقی اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ آئیے قرآن پاک کھول لیجئے، سورۃ احزاب 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنے گھر جائے، 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ کم از کم یہ دلائل اہل بیت، حقیقی اہل بیت جو حقیقی ہیں ان کو آپ نے اہل بیت سے ہی نکال دیا، جو اعزازی ہیں ان کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف وہی اہل بیت ہو گئے۔ یہ سورۃ احزاب میں آخری رکوع کے اندر 28ویں آیت شروع ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی، اے اللہ کے رسول، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ رسول اللہ کو کون مخاطب ہو رہے ہیں؟ اللہ، اور اللہ مخاطب ہو کے
رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کلی ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں، یہ سارے بیویوں کے احکامات اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے بیویوں کے بارے میں۔ سورۃ احزاب 21ویں پارہ کے آخر میں جا کے جو مرضی ٹرانسلیشن اٹھا لیجئے، یہ خیال باطل آپ کے دل سے آج کے بعد نکل جائے گا۔ آگے رسول اللہ کی بیویوں کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور پھر چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ 22ویں پارے میں آپ دوسری آیت دیکھیں گے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہاں پہ بھی خطاب مؤنث کے صیغوں کے ساتھ کس سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی بیویوں سے۔ پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ خطاب ابھی تک کس سے ہو رہا ہے؟ بیویوں سے۔ انہی بیویوں سے خطاب کرتے وقت جب یہاں پہ اللہ رب العزت پہنچتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے احکامات ختم کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ یہ احکامات اس لیے نازل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو پاک، صاف، پاکیزہ، مطہر کر دیا جائے اور ان سے ہر رجس کو دور کر دیا جائے۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی بیویوں سے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ کی بیویوں کو حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ آپ سے ہر قسم کی میل کچیل کو دور کر دیا جائے۔ کن سے؟ بیویوں سے۔ اس آیت کے اندر حدیث کسا کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، ان کی اولاد شامل ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ آیت صرف ان کے بارے میں ہے، یہ تو قرآن پاک کے بھی بات خلاف ہے۔ اور اگر کوئی رافضیوں کے سہولت کار آج کل بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے پراپوگنڈے میں آ کے کہتا ہے کہ پچھلا خطاب تو رسول اللہ کی بیویوں سے تھا، لیکن جب اللہ یہاں پہ پہنچا خطاب صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین سے کر دیا۔ یہ مغالطہ ڈالتے ہیں بعض روافض کے سہولت کار۔ تو آئیے، جب یہ آیت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کا آغاز کہاں سے کیا؟ وَذْكُرْنَا، پھر مؤنث ہی کا صیغہ، پھر بیویوں ہی کو مخاطب، پہلے بھی بیویاں، بعد میں بھی بیویاں۔ درمیان میں ایک ٹکڑا جو آیت کا ہے وہ بیویوں کے ساتھ خطاب نہیں ہے۔ یہ کوئی رافضی پراپوگنڈا تو ہو سکتا ہے، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، یا قرآن و سنت کے کسی بھی حکم سے بیویاں اہل بیت سے خارج نہیں ہوتی، بلکہ گھر والیاں ہوتی ہی بیویاں ہیں، اور گھر والا ہوتا ہی خامند ہے، گھر والا خامند گھر۔ اور یہ بات تو رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں سورۃ احزاب سب نے یاد کرنی ہے، یہ دلائل سیکھا کریں۔ اور یہ بات تو رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت کہا، اور کیا ازواج کو اہل بیت کہنا صرف رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم کی بیوی کو سیدنا اسحاق کی بشارت دی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ اَأَلِدُ، میں بوڑھی عورت بچہ جنوں گی اور میں تو بانچ ہوں، اور یہ ہذا بالی شیخہ، یہ خود بوڑھا ہو گیا ہے، کیا ہم بچہ جنیں گے؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم کے اوپر اعجاب کا، تعجب کا اظہار کرتی ہے؟ رحمت اللہ علیکم، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اللہ رب العزت نے سورۃ ہود کے اندر ابراہیم کی بیوی کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ گویا جو بیویاں ہوتی ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل البیت کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی؟
उस वक़्त तो इसहाक पैदा नहीं थे हुए, कौन था? अकेली बीवी थी। अकेली बीवी भी अहले बैत में शामिल है। और ये मुझे दुख होता है कि आज हम इस मुआशरे में हमें रसूलुल्लाह की बीवियों को अहले बैत साबित करने के लिए भी जिद्दोजहद की और दलाइल की ज़रूरत है। वाज़वाजुहुम उम्महातुहुम, कोई अपनी माँ का नाफरमान हो, माँ का नाफरमान जन्नत में चला जाएगा? क्यों भाई चला जाएगा? माँ का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। माँ का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। जो अरब मोमिनों की माएँ, अम्मी आयशा हो, अम्मी हफ्सा हो, उम्मे हबीबा हो, लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों मोमिनों की माँ, उनका गुस्ताख चला जाएगा, अपनी माँ का नहीं जाएगा। ये कहाँ का फलसफा है? इसीलिए अम्मी आयशा को एक बंदे ने जब आके कहा था कि फलां आपको अपनी माँ नहीं मानता, हज़रत आयशा मुस्कुराना शुरू हो गई। कहा कुरान पाक में असल में हमें मोमिनों की माँ कहा गया है, हमें मोमिनों की माँ कहा गया है। जो ईमान ही नहीं लाता, जो बेईमान है वो ना माने। अजीब बात है, आज उन अज़वाजे मुतहरात ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम के ऊपर हमला है और अहले बैत की तौकीर के, इज्जत के हम कायल हैं। लेकिन इस तरह कि हकीकी अहले बैत का भी इहतराम होना चाहिए। कभी आपने सैयदा ज़ैनब की औलाद को अहले बैत में सुना? नहीं है, बेटियों की औलाद नहीं होती। सैयदा फातिमा की हैं, रसूलुल्लाह ने कह दिया तो हैं, हम मानते हैं, हमें इस बात पे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आपने ये जो फ़लसफ़ा गढ़ा कि इज़ाज़ी अहले बैत को सिर्फ हकीकी अहले बैत हो गए और जो हकीकी अहले बैत हैं उनको अहले बैत से बाहर निकाल दिया जाए, ये फ़लसफ़ा मुआशरे में नहीं चल सकता। इसी तरह ये एक लंबा चौड़ा बाब है, बात आई है ज़िमनी तौर पे तो आपके सामने रख दी है। और बहुत से राफ़ज़ी सहूलतकार आजकल लोगों के दिमाग में अश्कालात डालते हैं जी अम्मार को। और ये अजीब बात है, बड़ी दलील गढ़ी है, हदीस का मन घड़त तर्जमा, मन घड़त तशरीह, अपने ख्वाहिश के मुताबिक उसकी ट्रांसलेशन करना, उसकी तफसीर करना, इसको आप दलील कहते हैं। वो मिर्जा जहलमी के चेले एक हदीस लेके फिरते रहते हैं, वो भी वो कि जो मन घड़त तवील मिर्जा ने की है उसी को बयान करते जा रहे हैं। बात आई है ज़िमनी तौर पे तो ये बात भी आज क्लियर कर लीजिए। अम्मार को फिया बागिया शहीद करेगा, ये दलाइल पेश करते हैं जी, फिया बागिया शहीद करेगा। और वो फिया बागिया वो गिरोह मुआद अल्लाह इतलाक किसके ऊपर करते हैं? हदीस क्या पेश कर रहे हैं और इतलाक कैसे कर रहे हैं? सुनना। वो गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने की दावत देता होगा और अम्मार जिस गिरोह में होंगे वो जन्नत की तरफ बुलाने की दावत देता होगा। जहन्नुम की तरफ बुलाने की दावत देने वाला गिरोह जी सैयदना मुआविया का, मुआद अल्लाह। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़। एक हदीस को इस तरह मन गढ़त तवीलात और तशरीहात से पकड़ लेना, दूसरी को छोड़ देना। सैयदना हसन के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था ये मेरा बेटा सरदार है, ये जहन्नमी, ये काफिरों और मुसलमानों की सुलह कराएगा, जहन्नमी और जन्नतियों की सुलह कराएगा। कि क्या कहा था? मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के माबैन सुलह करवाएगा, मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के माबैन सुलह करवाएगा। कोई एक मुहद्दिस, कोई एक इमाम, कोई एक फकीह आज तक रवाफिज के अलावा 1400 साल की तारीख में नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो सैयदना मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे। ये बदबख्त मिर्जा जहलमी है और उसके चेले हैं जिन्होंने रवाफिज की सहूलतकारी का किरदार अदा करते हुए ये हदीस को रवाफिज के मानों में पेश कर दिया कि अम्मार को वो गिरोह शहीद करेगा कि जो जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। भाइयों, इस हदीस से ही वादे है कि जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह वो खारजी बेईमानों का था जिन्होंने सैयदना उस्मान को शहीद किया और उन्होंने ही मौका पाके सैयदना अम्मार के ऊपर भी वार को किया। आपने इस गिरोह की ट्रांसलेशन सैयदना अमीर मुआविया की तरफ कर दी।
سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کا آپس میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا. شیعوں کی کتابوں میں بھی اس سچ کو مان لیا گیا. عقیدے کا اختلاف تھا، نمازوں کا اختلاف تھا، رسالت کا اختلاف تھا، روزوں کا اختلاف تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا عقیدے کا. تو جہنم کی دعوت کیسے؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ اور سیدنا امیر معاویہ کو معین جنتی ہونے کی بشارت گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات رکھی ہیں، اور آپ کو یہ حدیث کی جو ٹرانسلیشن وہ بتاتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ حدیث ہے. یہ من گھڑت تشریح ہے کہ سیدنا معاویہ معاذ اللہ ان کا گروہ جہنم کی دعوت خارجیوں کا گروہ دیتا تھا، جنہوں نے اس وقت افراتفری انتشار پھیلا کے مسلمانوں کے مابین. اور پھر آپ کو یہ کیا بندہ کہ حیا نہیں آتی کہ دوسرے گروہ میں سیاسی اختلاف ہونا، پولیٹیکل اختلاف ہو جانا، سیدنا عثمان کے قاتلوں کے اوپر ایک اجتہادی خطا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ جہنم کی طرف دعوت تھی. جس گروہ کے اندر عشرہ مبشرہ شامل ہوں، طلحہ و زبیر معین جنتی عشرہ مبشرہ میں، امی عائشہ جو قیامت کے دن بھی رسول اللہ کی بیوی ہیں، یہ سارے کا سارا گروہ مرزا جیلمی کے مطابق اور روافظ کے سہولتکاروں کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کی دعوت دینے والا تھا. یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ عقل کے اوپر پردہ ہے. اور اسی لیے شیخ الاسلام نے کہہ دیا تھا کہ کائنات کے اندر روافظ بدتر گروہ کوئی نہیں ہے. وجہ آپ سے پوچھ لیا گیا آپ اتنا سخت فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، یہ عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں. یہودیوں نے 100 جرم کیے ہوں لیکن انہوں نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا. عیسائیوں نے 100 جرم بھی کیے ہوں، انہوں نے اپنے نبی کے حواریوں کو کبھی برا بلا نہیں کہا. یہ ایسے بدبخت ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی کے سسر برے، اسی کی بیویاں بری، اسی کے داماد برے. اور کربلا کا واقعہ تو 20 سال بعد آیا تھا. مرزا جہلمی اور ان کے رفقا اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ کربلا کا سانحہ تو 20 سالوں کے بعد رونما ہوا. یہ ابو بکر و عمر کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ ان کی سہولت کاری کرتے رہے کہ مسئلہ جی کربلا کا واقعہ ہے. اگر مسئلہ کربلا کا واقعہ تو اس سے 20 سال پہلے فوت ہو جانے والے ابو بکر و عمر کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اور سیدنا معاویہ، حضرت ابو بکر و عمر جتنے متقی بن کے آ جائیں ان کی زبانوں سے نہیں بچ سکتے. اور اس بدبخت نے یہی دعویٰ کیا کہ میری زبان سے نہیں بچ سکتے. میرے بھائیو، اسی طرح امت محمدیہ کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ امت محمدیہ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا. سب کو پتا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل کی اور یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے. اور امت محمدیہ کو جو فضائل اور مناقب ملے وہ اسی وجہ سے ملے کہ ان کے اوپر دین کو، ادیان کو مکمل کر دیا گیا، ان کے اوپر نبوت کو مکمل کر دیا گیا. ان کے اوپر جو نبی آیا وہ صرف ایک قوم کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ سارے جہانوں کا، سارے زمانوں کا، ساری قوموں کا بڑا بن کے آ گیا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں. اور ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے پوچھ بھی لیا تھا، یہ قرآن پاک کی اتنی عظیم آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم یہ دن عید کا دن منا لیتے. تو حضرت عمر نے کہا تھا تجھے کیا خبر، مجھے تو پتہ یہ آیت عید ہی کے دن نازل ہوئی تھی. یوم عرفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایام عید ہی تھے. یہ دین کامل ہے، مکمل ہے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. یہ بات زبان سے کہہ دی، شاید کچھ لوگوں کے لیے بس سرسری سی بات ہو. یہ بات سرسری نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کا بہت بڑا اعزاز ہے جس اعزاز کی ہم حفاظت نہیں کرتے. دین مکمل ہو، دین کامل ہو، دین اکمل ہو، دین میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو، پھر اس دین میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ پھر اضافہ کرنا معاذ اللہ رسول اللہ کی رسالت کے اوپر اعتراض ہے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا میں نے دین پورا پہنچایا، صحابہ نے کہا پہنچا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ پھر ہم نے جو دین آپ نے پہنچایا اس کے اوپر عمل کر کے بھی آپ کو دکھا دیا، آپ بھی گواہ رہے.
ہم آپ کے گواہ ہیں، آپ ہمارے گواہ بن جائیے۔ دین مکمل ہے، دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہے، پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے، مکمل ہے، ایک قطرہ بھی آئے گا تو چھلک جائے گا۔ دین کو اس طرح مکمل مانا جائے تو انسان بدعات سے بچ جائے گا، ورنہ جس کا جو جی چاہے دین میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے، باب لمبا چوڑا ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں، کہ جو آسانیاں اور سہولتیں امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عطا کی وہ دیگر امتوں کو عطا نہیں کی۔ معروف باتیں ہیں، ایک مرتبہ دہرا لیجئے، شاید کچھ لوگوں کو علم نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہودیوں بنی اسرائیل کے اوپر آپ کے علم میں کہ اگر نجاست پیشاب ان کے کپڑوں پہ گر جاتا تو اس کا کفارہ کیا تھا؟ اور کپڑے کو کاٹ دیا جاتا، اور دوسری حدیث میں کہ اگر جلد کے اوپر گر جاتا تو جلد کو کاٹ دیا جاتا۔ یہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ رب العزت احسان ہے کہ پیشاب ہے پلید ہے ناپاک ہے نجس، لیکن کپڑے پہ گر جائے تو پانی سے پاک ہو جائے گا، جلد پہ گر جائے پانی سے پاک ہو جائے گا۔ اور صرف اسی پر اللہ رب العزت نے آسانی دینے کو بس نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ اگر پانی نہ ملا تو مٹی کو مسلمان امت کے لیے طہورا بنا دیا، کہ مسلمان کو اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر لے، مسلمان کو اگر پانی نہیں ملتا مٹی سے پکیزگی حاصل کر لے۔ یہ سابقہ کسی امت کو یہ آسانیاں نہیں دی گئی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بندہ جرم کرتا تھا کبیرہ تو اس کے گھر کے باہر اس کا جرم لکھ دیا جاتا تھا، اور ساتھ میں کفارہ بھی فرشتے لکھ دیا کرتے تھے کہ اس نے فلاں آج رات کو یہ جرم کیا ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے۔ بتائیے اگر امت محمدیہ کے اوپر اللہ کی یہ احسان نہ ہوتے تو ہم میں سے کون ہے جو معاشرے میں اکڑ کر پھر سکے، جو نکل سکے؟ اگر ہماری کالی کرتوتوں کو بھی گھروں کے باہر لکھنا شروع کر دیا جائے تو کوئی ایک ایسا ہے جو فخر اور عزت کے ساتھ معاشرے میں پھر سکے؟ یہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر آسانیاں کی ہیں۔ بنی اسرائیل کے قاتلوں کے بارے میں تھا کہ ان کو ہر صورت قصاصاً قتل کیا جائے۔ امت محمدیہ میں دیت کو پیش کیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر وارثین معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں، دیت لے سکتے ہیں۔ یہ بھی امت محمدیہ کے لیے خصوصیت ہے، اور یہ بھی خصوصیت امت محمدیہ کی ہے کہ اس کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ سابقہ امتوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی تھی اس کو چکھ لیتی تھی، ادھر سے پتہ چل جاتا تھا کہ قبول ہوا ہے، جہاد نہیں قبول ہوا۔ امت محمدیہ کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک اور عورتوں کے باب میں بھی آسانی کی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر عورت کو حیض آ جاتا تھا سابقہ امتوں میں، حیض کے جو ایام ہوتے ہیں، ناپاکی کے جو ایام ہوتے ہیں، حیض آ گیا تو اس عورت کے ساتھ بات چیت بھی وہ نہیں تھے کرتے، تعلقات بھی ترک، چھونا بھی نہیں، اس کو بالکل سائیڈ پہ کر کے لاک، ایک قسم کا سمجھ لیں لاک کر کے بالکل مقاطعہ بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا۔ جبکہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اور ابھی کبھی آپ سوچیں اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں احسانات میں، انعامات میں، کیا یہ بہت بڑا انعام نہیں ہے کہ کھرب ہا کھرب لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا، خود بخود پیدائشی مسلمان۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور امت محمدیہ کے اوپر آسانی یہ ہے کہ اگر عورت ان ایام میں بھی ہوگی تو اس کے ساتھ میل بھی ہے، جول بھی ہے، کلام بھی ہے، گفتگو بھی ہے، حتیٰ کہ سوائے وہ تعلق جو ازواجی ہو اس کے علاوہ ہر طرح کا گلے ملنا، ہاتھ ملانا، ہر چیز جائز ہے، روا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ مقام بلند اگر عطا کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، جو کائنات کی سب سے عمدہ ہستی ہیں۔ اسی طرح جس طرح وہ عمدہ ہیں ان کے اصحاب بھی اسی طرح کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ امت محمدیہ کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک آسانی یہ بھی پیدا کی گئی ہے کہ اس کا صحف معاف کر دیا گیا ہے۔
اس کا نسیان معاف کر دیا گیا. اگر انسان کو کوئی چیز یاد نہیں ہے، بھول گیا ہے، بھول چوک سے کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، اللہ رب العزت معاف کرے گا. یہ سابقہ کسی امت کے اوپر احسان موجود نہیں تھا. اور اس سے بھی زیادہ بعض احسانات امت محمدیہ کے محدثین نے ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پختہ برائی کا خیال آ گیا. پختہ برائی کا خیال آ گیا. برائی کا خیال آنا یہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ برائی کا خیال آ جانے کے بعد اس کی برائی کو نہیں لکھا جاتا، جبکہ نیکی کا خیال آ جانے کے بعد سے ہی اس کی نیکی لکھنا شروع کر دی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اس امت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ کل قیامت کے دن جنتیوں کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی. اور یہ واحد امت ہے، واحد امت. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جس کا ایک گروہ 70,000 کی حدیث موجود ہے، 70,000 افراد پہ مشتمل اسی امت کا ایک گروہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جنت میں داخل ہو رہا ہوگا. اور جب وہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو لوگ ان کے اوپر رشک بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایک خاص ان کی فضیلت اور اہمیت یہ ہوگی کہ ان 70,000 میں سے کسی ایک سے اللہ تعالیٰ نے نہ حساب مانگا ہوگا، نہ کتاب مانگا ہوگا. نہ پوچھا ہوگا تو کس دن پیدا ہوا، نہ پوچھا ہفتے کو کیا کیا، نہ پوچھا اتوار کو کیا کیا، نہ پوچھا پیر کو کیا کیا، نہ پوچھا 2 بجے کیا کیا، 4 بجے کیا کیا، 5 بجے. وہاں رجسٹر اور حساب تو ایک ایک بندے کا اس طرح ہونا ہے کہ کئیوں کی زندگی 60 سال ہے تو 60 سال کا حساب کئی لوگوں کا ایک ایک بندے کا 30 40 سال میں ہو رہا ہے کہ ہر لمحے کا حساب، ہر گھڑی کا حساب، ہر وقت کا حساب. یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ 70,000 ایسے ہوں گے ان سے حساب اور کتاب بالکل لیے بغیر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور دوسری حدیث کو اگر ساتھ ملایا جائے اور بعد دیگر روایات کو، تو ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ بھی ایک 70,000 کا گروہ ہوگا. ہر 1000 ایک 70,000 کی امامت کر رہا ہوگا. اور محدثین نے اس کی کیلکولیشن کی، بعض نے کوئی تعداد لکھی، بعض نے کوئی تعداد لکھی. اور جو راجع تعداد ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان 70,000 کے ساتھ 4 ارب 90 کروڑ مسلمان ایسے داخل ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں داخل فرمائے بغیر حساب کتاب کے. 4 ارب 90 کروڑ مسلمان، یہ امت محمدیہ ہی کی خصوصیت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ 120 اگر صفیں ہوں گی تو 80 صفحے جنت میں تمہاری ہوں گی. اور دیگر روایات میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ آدھی سے زیادہ تعداد جنتیوں کے اندر امت محمدیہ کی ہوگی. اور امت محمدیہ ہی کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی شامل ہے، دیگر جتنے بھی مذاہب آئے، مثلا نماز کا وقت آ گیا، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہاں پہ پڑھنی ہے؟ گرجے میں، عبادت خانے میں، اپنے بنے ہوئے عبادت خانے میں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، واحد امت ہے، یہ سہولت دی ہے کہ مسجدیں بناؤ. جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، من خرج من بیتہ متطہرا، اور نکل آتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے الی صلاۃ المکتوبہ، تو فاجرہ کاجر الحاج المحرم. مسجد میں نماز کو ادا کرنے کا اجر و ثواب، باوضو گھر سے نکلے، مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے. فرض نماز ایک حج کی طرح ثواب ہے، مانتے ہیں. لیکن ایک بندہ سفر میں گیا ہوا ہے، ایک بندہ بازار ہے، ایک بندہ کسی کام کاج میں ہے، وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہاں پہ اب مسجد موجود نہیں ہے، تو کیا وہ مسجد کو ڈھونڈتا پھرے گا؟ بتائیے. یہ امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری زمین کو اور دھرتی کو مسجد موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مسجد قرار دے دی ہے. مسجد قرار دے دی ہے. پوری زمین مسلمانوں کے لیے مسجد ہے. مسجدیں بننی چاہیے، مسجد کے پروٹوکولز ہیں، مسجد کے فضائل زیادہ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی سفر میں جا رہا ہے، راستے میں کوئی مسجد نہیں ہے تو انسان مسجد کے اجر و ثواب سے محروم رہ گیا. نہیں، یہ امت محمدیہ کی خاص
فضیلتیں ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.